الرحمن الرحیم۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ شفا دے شہ بطحا نصیب ہو تو مجھے، نہ مال و زر کی ہوس نہ حرص لالے یمن۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، سمدی ہے، سرمدی ہے۔ درود دانائے غیوب کی اس عظیم اور پاک بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ سلام آل اطہار، اصحاب والا تبار اور ازواج مطہرات کے لیے۔ انتہائی مخلص اور محبوب محترم ممتاز نقیب محافل نعت اور میرے رفیق سفر، میرے انتہائی درویش بھائی جناب تنویر احمد مدنی، کہ جن کے حکم پر، جن کی محبت کی زنجیر میں گرفتار ہو کے میں یہاں حاضر ہوں، یہ ماشاءاللہ انتہائی خوشی کا اور مسرت کا مقام ہے کہ آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری ہر خوشی ہمارے نبی سے وابستہ ہے۔ ہمارا جینا اور مرنا ہمارے نبی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ان کے روزگار کی اور یہاں ان کے کام کاج کی ابتدا ہے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے سید عالم کا میلاد ہی منایا، جبکہ کوئی بھی عمل فرما سکتے تھے، لیکن بالائے زمین خلد کا منظر نہیں دیکھا، آنکھوں نے اگر شہر پیمبر نہیں دیکھا، جس دن سے چھڑا ذکر محمد میرے گھر میں، اس دن سے بلاؤں نے میرا گھر نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ میرے انتہائی مخلص اور میرے بھائی فخر النقبہ یقیناً خانوال سے بالخصوص اس محفل کے لیے جلوہ گر ہوئے، اور فخر السادات ہیں آپ میرے انتہائی محبوب و مرغوب ہیں، جناب سید فرقان احمد شاہ صاحب، آپ جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے برادر اصغر جو کہ تازہ تازہ دولہا ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے، صدہا مبارکباد۔ نعت خان دوست اپنی عقیدتیں پیش کر کے روانہ ہوئے اپنی مصروفیات کے باعث۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ دیکھیں گے پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات پیر سید اشفاق احمد شاہ صاحب بخاری زیب آستانہ یاریہ پیر اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہوں گے۔ تنویر صاحب کے برادر اکبر اور آپ کے والد بزرگوار اور آپ کے خاندان کے عظیم لوگ اور آپ کے چاہنے والے تعلق دار، رشتہ دار، محبت کرنے والے سب میری آنکھوں میں ہیں۔ ہر محفل کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس محفل کا ادب یہ ہے کہ ادب کا حیث زیر آسماں ازرش نازک تر، جن کے پاس کپڑا ہے سروں کو ڈھانپ لیں، جن کے پاس نہیں ہے مجبوری ہے۔ میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ اب چونکہ تنویر صاحب کے پسندیدہ کچھ کلام ہیں، سیدہ کائنات کا بطور خاص حکم دیا کہ شان سیدہ کائنات ہمیشہ کی طرح میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ یقیناً یہ ذکر تو میری وجہ شہرت بنا ہے،
ذریعہ نجات بھی یہی رہے گا۔ لیکن آئیے وہ سارا پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں، تھوڑا وہ سن لیجئے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ سے۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں۔ میرے خاموش سامعین کبھی کبھار بھی سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ محفل کو حسن ملے گا اور مجھ جیسوں کو حوصلہ۔ یقیناً گرمی کی شدت ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی آپ نے محسوس کی ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کی حدت پیدا کیجئے اور کہیے سبحان اللہ۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں۔ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں۔ نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں۔ میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں۔ نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، نعت کہنے پہ اگر ٹھہر بھی جائے میرا دل، میں بھلا جرت یزدان کہاں سے لاؤں۔ اور سنیے، چونکہ قبلہ قاری صاحب نے تلاوت قرآن عطا فرمائی اور اس سے پہلے ذکر حسین سید فرقان شاہ جی نے کیا، تو میرا دل ہے میں 4 مصرے ایسے پڑھوں کہ جس میں قرآن کا بھی ذکر آئے اور نوک سنا کے قاری کا بھی تذکرہ ہو جائے، یعنی کہ جہاں یہ بات چھیڑ کے چھوڑ گئے میں وہیں سے چھیڑ لوں۔ کہہ رہا ہوں قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، گنتی کر لیجئے گا اور جب سمجھ آئے تب کہیے سبحان اللہ۔ یہاں بیٹھے ہو تو حاضری پیش کرو، وہ حاضری جو پوری سرشاری کے ساتھ حضوری کی منزل کو پہنچے۔ میں نے کہا قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی اور 2 نقطہ دار ہیں۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی اور 2 نقطہ دار ہیں، اور ان 2 ناموں میں فقط نون ایک ہے۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی اور 2 نقطہ دار ہیں۔ ان 2 ناموں میں کاش وقت ہوتا میں ہر مصرے کی ہر لفظ کی شرح کرتا، لیکن وقت کی تنابیں بھی کھینچی ہیں اور مجھے ڈھیر سارا سفر بھی کرنا ہے۔ مجھے اپنے عقیدت اور محبت کا پیغام دیتے ہوئے مضمون کی طرف بھی آنا ہے۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی 2 نقطہ دار ہیں۔ ان 2 ناموں میں فقط نون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ شفقت بھائی اس میں باب مسمہ ہوتے شفقت فرما رہے ہیں، انتہائی توجہ۔ کہہ رہا ہوں حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین جیسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نور جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام۔
بڑا خوش دینے کیا بھرے نی دین دے ٹکے دین دا شان حسین تو کچھ جیڑا لاشا ڈھوندا تھکے نہ اکبر ہا نہ قاسم ہا شاہ گھوٹ کوہین سی یکے مارا جل بحرین دے موتی ہن او تا قول اقرار دے پکے نبی صحیح کیتے تے حسین کیتا چوباری توجہ کئی معراج نبی صحیح کیتے تے حسین کیتا چوباری پہلا معراج امڑی دی جھولی دوجا نانے دی سواری تیجا معراج اتے ہیٹ خنجر دے فا سید نماز گزاری چوتھا معراج اتے لوگ نے دیتے وہ قرآن کو پڑھے آکاری مولا حسین مولا حسین کلمہ پڑھ کے بڑا خوش تھی نہیں دیکھو مفت اسلام نہیں ہے خبر نبی اسلام ہوتے کلا خرچ سادات دا تھی گئے بھلدا بھلدا باغ نبی دا جیڑا راہ اسلام کٹی گئے ایک اصغر ہا بند برگا بچ جیڑا تیر دا پانی پی گئے جہان بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے سبھی کے منہ پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے یہ قتل و غارت یہ خون ریزی یہ محفلوں کا ہجوم دیکھو یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں فخر السادات پیر مدنی شاہ صاحب اور محترم جناب عزت مآب ملک زمن نجوانہ صاحب اور صوفی اکبر سمرہ صاحب جناب حاجی اللہ دیتا سمرہ صاحب اور دیگر صاحبان محبت یہاں جلوگر ہیں ہمیشہ کی طرح پھر کہنے میں حق بجانے ہوں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں ہے یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے میں وہ کلام جس کے لیے بطور خاص ہمارے تنویر بھائی کا حکم ہے اور یہ کلام اچھا ٹھیک ہے مجھے حکم یہ ہوا کہ دو جملے شان صدیق اکبر کے حوالے سے بھی آپ ضرور پڑھیں یقیناً یہ ہمارے ایمان کی علاوت ہے اور اسی سے ہی انشاءاللہ نجات ہے پوری توجہ فرمائیے گا میں 4 مصرے پہلے چراغ گولڑا کے پڑھتا ہوں وہ نصیر جو دور حاضر کا امیر خسرو تھا وہ نصیر جو ثانی علامہ اقبال تھا وہ نصیر جو وارث علوم مہر علی تصویر بابو جی تھا فرماتے ہیں امید کرم سید کونین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے یہاں شیخین کریمین سے مراد خلیفہ اول و بلا فصل یار غار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مراد رسول خلیفہ ثانی جانشین پیغمبر فاروق اعظم مراد ہیں امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے شان صدیق اکبر پہ قربان
صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ جڑے نہیں بولے تو اڈی بھی کیا بات ہے؟ کبھی کبھار کہیے سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے؟ کون صدیق؟ کہ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ اور غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے، غار ہے۔ تنویر بھائی ہمارے مدینہ پاک کے بھی ساتھی ہیں، یہ مدنی نسبت ماشاءاللہ ہے۔ اب چونکہ آپ دعا فرمائیں، یہ کرونا جیسی جو عالمی وبا ہے اللہ پاک اس سے نجات دے اور جلد از جلد سرکار کے قدموں کی حاضری ہو، اور وہ حاضری جو باادب ہو اور حضوری میں تبدیل ہو جائے۔ الحمدللہ حاضریاں تو ہوتی ہیں لیکن حاضری وہی جو پوری سرشاری کے ساتھ ہو، کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ بھی ہو، لیکن ادب رہے، ادب کا حیث زیر آسمان ازر شنات اتر نفس کم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں شان صدیق اکبر پہ میں نتیجہ دے رہا ہوں، پوری قوت، پوری طاقت، پوری وارفتگی، پوری توانائی، پوری جذب، پورے تسلسل، پوری روانگی سے بس دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، بولتا کون ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے؟ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے، ایک طرف نگار ہے ایک طرف مار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے؟ تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے؟ تو کیوں نہ کہوں امید کرم سید کونین سے ہے، وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے، عثمان کا خادم ہوں علی کا شہدا، ارے نسبت میری حسنین کریمین سے۔ نعرہ تکبیر! اے نعرے لگانے والے تیری خیر ہو، اسی سال تجھے مدینے کی سیر ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ بھی تھا شادی اور دعا بھی۔ اللہ پاک سلامت رکھے مدری بابا، انتہائی توجہ، بس 4 مصرے مولا کائنات کی بارگاہ میں سن۔ وہ علی یاد رکھو، علی پوری کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے خود کسی عروج کو نہیں چاہا، کسی بلندی کی تمنا نہیں کی، کسی فضیلت کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ کائنات کی ساری فضیلتیں جسے تلاش کریں اسے علی کہتے ہیں۔ بس یہ 6 مصرے سنیے اور حاضری تمام۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ۔ یہاں گرہ لگاتا ہوں شاہ جی، ارے دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کاندھوں پہ کھڑا ہے، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ کیا بات کہ بولنے والا علی علی بولے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گنگا علی علی بولے۔
مزہ تو جب ہے کہ جو بھی میرے نبی کا شیدا نہیں ہوا، جو بھی میرے نبی کا، جنہیں میسیجز کرنے کی عادت ہے وہ اپنے موبائل کے ٹیکسٹ میں لکھیں، اور جو نوجوان سوشل میڈیا کے مختلف ایپس استعمال کرتے ہو، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ، وہ بھی گرا کرو اور پوری دنیا کو یہ پیغام پھیلا دو اور پہنچا دو کہ جو بھی میرے نبی کا، جو بھی میرے علی کا شیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا۔ حکم یہ ہے کہ اس ہستی کا ذکر کروں کہ جس کا ذکر کرتے ہی ہم انسان تو انسان، دریاؤں میں مچھلیاں، فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، آسمانوں پہ فرشتے بادب ہو جاتے ہیں۔ قرآن آئے نبی نہ اٹھیں، جبرائیل آئے نبی نہ اٹھیں، لیکن شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، رسول کی بطول بیٹی تشریف لائے تو خود رسول کھڑے ہوئے۔ میں سیدہ کی شان پڑھنے لگا ہوں، لیکن اتنی دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عالم اسلام کی انتہائی ہر دل عزیز، محبوب و مرغوب شخصیت، آل نبی اولاد علی، عظیم روحانی پیشوا جناب فخر السادات پیر سید اشفاق احمد شاہ صاحب بخاری، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ایک نعرہ بلند کریں اور حضرت کا استقبال کیجیے گا اور اس